ایک ضمنی بات کروں گا، اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو 21 دنوں کے بعد اللہ ان مردہ انڈوں میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے ہیں؟ 21 دنوں کے بعد جب انڈے پھٹے تو نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے، مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ مرغی سے ہی سیکھنا ہے۔ تو گھر والوں نے 2-4 دن تو گھر میں سب کو برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد جب ان کے قوا تھوڑے سے مضبوط ہوئے، پر پرزے نکلے، مدافعت کی قوت پیدا ہو گئی، تو مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ بطخ کے بچے بھی ساتھ ہیں اور مرغی کے بچے بھی ساتھ ہیں۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلے، گلی عبور کی، آگے جوہڑ آ گیا، چھپڑ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں، کھلا جوہڑ پانی کا تالاب آ گیا۔ جب اس کے کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو آنکھوں کے سامنے چھلانگے مارتے دیکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ آگے جائیں گے تو تیر جائیں گے۔ اب بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم ڈوبو گے نہیں، اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ کہا وہ رب ہے جو ہر شے کی استعداد ذاتیہ کے مطابق تربیت فرماتا ہے۔ تو فطرتاً اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ لی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں ایک اور توجہ طلب نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لفظ رب جو ہے وہ واحد ہے، اور عالمین جو ہے یہ جمع ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ عالم ہے، اور اس کی جمع پھر عالمین ہے۔ تو وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اور یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ واحد استعمال ہوا۔ تو مطلب ہے کہ رب ایک ہے، عالم بہت سارے ہیں، اور ایک رب کئی عالموں کو پال رہا ہے، کئی جہانوں کو پال رہا ہے، اور ہر جہان کے تقاضے الگ ہیں۔ حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں، انسانوں کی ضروریات الگ ہیں، درندوں کی ضروریات الگ ہیں، آبی مخلوق کی ضروریات الگ ہیں، پرندوں کی، اڑنے والوں کی ضروریات الگ ہیں، ہر ایک کی ضروریات الگ ہیں۔ پھر بچے کی ضروریات الگ ہیں، جوانوں کی ضروریات الگ ہیں، بوڑھوں کی ضروریات الگ ہیں، ہر ایک کی ضروریات الگ ہیں، لیکن اللہ سب کی ضروریات کو باہم پورا کرتا ہے اور کبھی جتلاتا نہیں۔ کوئی مانتا ہے تو اس کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، کوئی نہیں مانتا اس کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ ساری زندگی رب کا انکار کیا، لیکن نمرود اور فرعون، ان لوگوں کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، ان کو تکلیف بھی نہیں آئی۔ وہ کتنا کریم ہے۔ تو ایک رب کتنے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہاں رب کی وحدت اور عالمین کا جمع ہونا، یہاں ایک اور بھی نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک شوہر کی کئی بیویاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے۔ ایک آقا کے کئی غلام تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے۔ ایک رب کے کئی بندے تو ہو سکتے ہیں، ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو تعدد ہے معبودان کا، اس کی بھی نفی رب کی وحدت سے ہو گئی کہ رب ایک ہے اور عالمین کئی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات آپ کی توجہ، وہ یہ کہ ایک کے زیادہ ماتحت ہوں تو پھر جب بہت سارے متعلقین ہو تو سستی ہو جاتی ہے۔ میرے متعلقین زیادہ ہوں، محبین زیادہ ہوں، ماتحت زیادہ ہوں تو مجھ سے کوتاہی ہوگی۔ میں کہوں گا کہ میں کس کس کا خیال رکھوں، ادھر توجہ دیتا ہوں تو ادھر سکم آ جاتا ہے، ادھر توجہ کرتا ہوں تو ادھر سکم آ جاتا ہے۔ بلکہ اولاد زیادہ ہو تو پوری تربیت ماں باپ نہیں کر پاتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، زیادہ نہیں بچے ہونے چاہیے، چونکہ تم صحیح تربیت نہیں کر پاؤ گے۔ تو بچے اپنے زیادہ ہوں، نسبی اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر بھی تربیت نہیں پوری ہو پاتی، توجہ نہیں دی جا سکتی، کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے، التفات اور توجہ اس کو باہم نہیں پہنچتی۔ اور وہ کتنا کریم ہے، ایک رب ہو کے سب کو پورا پورا فیض عطا فرما رہا ہے، اور وہ اتنا کرم ہر بندے پہ نازل کرتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے جس طرح جو ہے وہ اس کا میں ہی ایک بندہ ہوں اور سارے کرم میرے اوپر نازل کر رہا ہے۔ لیکن رب کے تو کئی بندے تھے اور اس نے سب کو ایسے نوازا کہ بندہ سمجھا کہ شاید میں ہی ایک واحد ہوں اس کی توجہات اور اس کی کرم نوازیوں
کا محبت بنا ہوا ہوں، اور رب کے تو کئی بندے تھے لیکن اس نے پھر بھی بندوں کو برابر نوازا، اور بندے کے کئی رب نہیں تھے، صرف ایک ہی رب تھا، لیکن اس کا انداز اپنے رب کی طرف توجہ کا کیا ہوا، جس طرح اس کے کئی معبود ہوں، اور وہ جو ہے وہ اپنے رب کو بھول گیا۔ تو پھر جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی سزا کیا دیتا ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی باریک سزا کا ذکر کیا ہے، اور آپ اہل علم ہے، آپ کی توجہ، بڑی باریک بات کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم اللہ سے غافل نہ ہو جانا، اس کو بھلا نہ دینا۔ جب تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، اس کو بھلا دو گے، تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، چلنے کی سکت نہیں رہے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے رزق کے دروازے بند کر دے گا؟ کہا ایسا نہیں ہوگا۔ سورج کو روک دے گا کہ اس کے آنگن میں سویرا نہ کرنا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ چاند کو منع کر دے گا تیری چاندنی اس کے آنگن میں اترنی نہیں چاہیے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ سزا کیا دے گا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے۔ جب تم اپنے رب سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں باریک سزا ملے گی کہ تم اپنی ذات سے ناآشنا ہو جاؤ گے۔ اور مجھے بتاؤ کہ جو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گیا، اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ رہا، اس کے پلے رہا کیا؟ اور یہ باریک سزا اس کو ملتی ہے۔ بندہ سمجھتا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو منبر و محراب کا وارث تھا، یہ تقسیم ہند سے قبل کی بات ہے۔ تو اچانک وہ عیسائی ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ کچھ علماء نے سوچا یار اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں ماجرا کیا ہوا ہے، تاکہ اگر اسے کوئی دلائل کا مسئلہ ہے تو اس سے بات کریں۔ تو لوگ جمع ہو کے اس کے پاس گئے کہ تو اسلام کو چھوڑ کر کے، سچے دین کو چھوڑ کر کے منحرف ہو گیا اسلام سے، تو کیا وجہ بنی؟ تو وہ کہنے لگا کہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دن میں فجر کی نماز پڑھانے آیا، اور سخت سردی کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی تھی۔ سرد پانی سے میں نے وضو کیا، میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، اتنے میں اقامت ہو گئی۔ اب میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں وضو کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ٹھنڈے پانی کے لیے وہاں سے اٹھ کے جاؤں، تو میں بھی جلدی اٹھ کے جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن میری طبیعت پہ بڑا بوجھ تھا کہ تو زیادتی کر رہا ہے، بے وضو نماز پڑھا رہا ہے۔ میری طبیعت کے اوپر ایک بوجھ تھا اور خوف بھی تھا کہ اللہ کے قہر کی بجلیاں میرے اوپر نازل نہ ہو جائیں۔ لیکن پوری نماز میں ڈرتے ہوئے پڑھا دی اور سلام پھرا، اور میں اب بھی اس خوف میں مبتلا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا کوئی قہر نازل نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے کچھ نہ ہوا، یوں دن سارا گزر گیا، کچھ نہ ہوا، رات گزر گئی، مجھے کچھ نہ ہوا، میرے اندر حوصلہ سا پیدا ہو گیا۔ اگلے دن پھر سردی تھی، تو میں چونکہ نماز پڑھانے کی عادت تھی صبح اور حاضری تھی، میری ڈیوٹی تھی، تو پھر دوبارہ آیا، اور آج میں نے بس پورا وضو نہ کیا اور پھر میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اور اس طرح میرا معمول بن گیا۔ پہلے دن تو میں بڑا ڈرا کہ میرے اوپر کوئی قہر کی بجلی نہ اترے، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میرے اوپر حاجت غسل تھی، اور میں اسی حالت میں مصلی پہ آ گیا، اور میں اس دن پھر دوبارہ خوف زدہ ہو گیا کہ اس دن تو بچ گیا تھا، آج حوصلہ کر کے تو آ تو گیا ہے، لیکن اللہ کے قہر کی بجلیاں تیرے اوپر نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ تجھے غارت کر دے گا، تو اس کے رسول کے مصلی کی توہین کر رہے۔ تو کہتے میں نے نماز پڑھا دی اور اسی خوف میں رہا، سارا دن گزر گیا، مجھے کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے شام کو کہا کہ اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے، لہذا میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ یہ تھا میرے اسلام کے چھوڑنے کا سبب۔ تو علماء نے کہا تو کہتا ہے کہ مجھے ہوا کچھ نہیں، رب نے تیرا چھوڑا کچھ نہیں، تجھ سے اپنا دین چھین لیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ٹانگیں ٹوٹتی تو یہ عذاب تھا، میرے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے یہ عذاب ہے، تیرے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے اپنے دین سے خارج کر دیا۔ دیکھیے سزائیں تو ان کو دی جاتی ہیں جو اپنے ہوں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، کان پکڑائے گئے، ان کو ڈنڈے مارے گئے۔ جو بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے اور زیادتی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو فائن کر دیا جاتا ہے، جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔
لیکن اتنا اس کا انتہائی جرم ہو تو اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے نہ تو کھڑا کیا گیا، نہ مجھے کان پکڑوائے گئے، نہ مجھے مارا گیا، تو مجھے تو سزا کوئی نہیں ملی۔ پگلے اس سے بڑی کیا سزا ہے، تجھے داخل نہیں رکھا گیا، خارج کر دیا گیا۔ تو کہا اس سے بڑی کیا سزا ہے کہ تجھے خارج کر دیا گیا دین سے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو رب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کے کئی رب نہیں تھے، بندے کا ایک رب تھا۔ اس کا انداز زندگی، انداز حیات ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ساری زندگی اپنے رب کا مطیع ہو کے گزارتا، لیکن وہ غافلوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ اس کے باوجود اس پہ اپنے کرم کے می نازل فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان مہربان اور رحمت والا، مالک یوم الدین، اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا، اس کے رحمان